السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یور چینل الکنز۔ محترم ناظرین، آج درس بخاری شریف کا عنوان باہم رضامندی اور کمیونیکیشن کا پرمٹ یا اجازت نامہ ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ابو عمار ڈھڈی صاحب حسب معمول ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان سے اس بارے میں سوال و جواب کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا احسان ہے بیٹا۔ کیسی گزری آپ کی عید؟ عید بس بیٹا بہت اچھی گزر گئی، ایسے بہت لمبی چھٹیاں تھیں۔ جی بالکل، اور ہماری اپنے ویور سے ملاقات بھی کافی ٹائم بعد ہو رہی ہے، تو چلیے ہم اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے، اسلام میں باہم رضامندی اور کمیونیکیشن کے پرمٹ کا کون سا شعار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبی المکرم، اما بعد۔ بیٹا تمام پورے عرض پہ جتنے بھی اقوام ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جی وہ آپس میں جب ملتے ہیں تو آپس میں ملتے وقت کوئی نہ کوئی ان کے الفاظ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ آپس میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی اسلام جو ہے اس کی بڑی انفرادیت یہ ہے کہ مثال پر کوئی صبح بخیر کہتا ہے، گڈ مارننگ کہتے ہیں جیسے انگریز جو ہیں، یا گڈ ایوننگ کہتے ہیں۔ اور جب یہ جو ہندو ہیں ان کے پاس کچھ الفاظ ہیں اس طرح سے، انگلش میں ہیلو کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اسلام میں جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ ایک دعا کی شکل میں ایک شعار وہ ہمارا مسلمانوں کا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی تو السلام علیکم آپ دیکھیں دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں تو وہ لوگ جو ہے وہ سلام کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ جی اور یہ سب سے بڑی جو باقی دنیا کے مذاہب ہیں، دنیا کے جتنے لوگ ہیں، ان میں سے انفرادیت اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر سلامتی کی دعا، برکت کی دعا اور رحمت کی دعا کرتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو میرا نیکسٹ کویسچن ہے، اس شعار کا سب سے پہلے آغاز کب ہوا؟ ہاں، اس میں امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الاستئذان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لے کر آئے ہیں، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ہی شکل پہ پیدا فرمایا، اور آپ کا جو قد ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ 60 ذرا، یعنی کہ وہ ہمارے ہاں ایک گز کے تقریباً برابر ہوتا ہے، یعنی 60 گز آپ کی قد تھا۔ جی اور اس میں پھر نبی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ میں جب روح پھونکی اور آپ سے کہا کہ تم جو فرشتوں کی جماعت ہے اس کو سلام کرو، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان کو کہا السلام علیکم۔ تو فرشتوں سے جب آپ ملے اور فرشتوں نے آپ کو کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پاس واپس ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تیرا اور تیری جو آگے اولاد ہے اس کا یہی سلام ہے۔ تو گویا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اسلام کی جو یہ آدم علیہ السلام کی شریعت سے یہ جاری ہوا ہے، اور یہ تا وقت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک جو ہے یہ کنٹینیو چل رہا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بعض لوگ جو باقی شریعتوں کے لوگ تھے انہوں نے اپنے اسلام کو بدلتے رہے، لیکن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے ثابت یہی ہوتا ہے کہ السلام علیکم جو ہے یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، اور فرشتوں نے بھی اس کا جواب جو دیا وہ جیسے آج ہم مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو میرا نیکسٹ کویسچن ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اس شعار کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں اگر آپ چلیں تو سورہ نور جو ہے جی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 27، 28 اور 29 میں باقاعدہ جو ہے مسلمانوں کو کہا کہ وہ کس طرح جب کسی گھر میں جائیں اور وہ ایک دوسرے سے جب گھر میں داخلے کے لیے اجازت طلب کرے، اور جب کسی گھر میں داخل ہو تو وہ اس کو کس طرح سے سلام کرے۔ جی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے لیے اجازت کے لیے جو ہے لینے کے لیے جو ہے نا وہ اسلام کہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو سورہ نساء ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تمہیں اسلام کیا جائے تو اس کا یا تو اچھا جواب دو
یا کم از کم اس کے مطابق لوٹا دو. یعنی کہ اگر کوئی بندہ السلام علیکم کہے تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس کا جواب وعلیکم السلام کہو, اور اگر زیادہ اچھا کہو تو اس کو آگے اس کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا جتنے آگے الفاظ آگے اچھے والے لگ سکتے ہیں تو وہ, تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے لٹا دو. صحیح. اچھا, تو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شعار کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دیکھے کہ اس میں بارے میں بہت ساری آپ سے احادیث جو ہے وہ ان کا جو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سلام جو ہے اس کو عام کرو. ایک حدیث شریف میں اندر رسول فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کو اگر تم عام کرو گے تو بھئی تمہارے جس میں ایک جو ہے وہ کھانا یعنی طعام کھلانا ایک دوسرے کو, اور دوسرا اسلام کا عام کرنا. اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہے وہ اس پہ لازم ہے کہ وہ جب دوسرے سے ملے تو اس کو سلام کرے. صحیح. تو نیکسٹ کویسچن ہے, کثرت سے سلام کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ کثرت سے سلام کرنا جو ہے وہ احادیث میں آتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کسی مسلمان کو جنت میں نہیں بھیجیں گے جب تک کہ وہ مومن نہیں ہوگا, اور وہ مومن آدمی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے مومن سے محبت نہیں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کیوں نہ ایک ایسا راز بتاؤں جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. تو آپ نے فرمایا کہ سلام جو ہے وہ ایک دوسرے سے کیا کرو. سلام کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی اور موافقت پیدا ہوگی. تو چنانچہ دیکھیں اس سے بڑی بات ہمیں جو نظر آتی ہے کہ سلام کرنا کتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کی باہمی رضامندی, محبت اور موافقت کا باعث بنتا ہے بلکہ جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی بنتا ہے. صحیح. اچھا, اس شعار کے انسان کی ذات اور معاشرے پر اثرات کیا ہیں؟ ہاں, جیسے میں نے ابھی بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے جو نظر آتا ہے, دیکھیں کہ ایک حدیث شریف میں رسول نے فرمایا کہ دوسرے کو سلام کرو چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. اب یہ دیکھیں کہ اس ایک اہم شعار کو اگر ہم اختیار کر لیں کہ جاننے والے کو یا نہ جاننے والے کو سلام کیا جائے, تو سب سے پہلی بات یہ کمیونیکیشن کا ایک آغاز ہے. دیکھیں جب آپ اس سے السلام علیکم کہیں گے تو وہ آپ کو وعلیکم السلام, اگر آپ بار بار کبھی ملتے رہیں گے اور اس طرح سلام کرتے رہیں گے انجان آدمی کو بھی, پھر آپ اس سے لازم پوچھیں گے کیسے ہیں آپ, کہاں سے آئے ہوئے ہیں, اور آپ کا ایک راستہ کھل جاتا ہے بات چیت کرنے کا. اور دوسرا اس سے بڑی بات یہ کہ جب آپ ایک دوسرے کو جب سلام کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے, تمہیں کسی طرح کی پریشانی نہ دے, تمہیں کسی کی تکلیف نہ دے. تو انسان کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ یہ دوسرا بندہ میرے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے. تو یعنی کہ آٹومیٹیکلی محبت کا جو معاملہ ہے اس میں پیدا ہوتا ہے. اس سے ایک تو ہو گیا کہ کمیونیکیشن ہو گئی, آپ ہر آدمی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور دوسرا جو ہے اس سے محبت اور موافقت پیدا ہوتی ہے, اور اس محبت اور موافقت سے جو ہے نا بھائی چارہ جنم لیتا ہے, اور جب انسانوں میں بھائی چارہ جنم لیتا ہے تو آدمی کے لیے جو آگے جو زندگی کے راستے ہیں وہ کھلتے جاتے ہیں. بالکل. اچھا, تو نیکسٹ سوال ہے, صحابہ کرام کا سلام کے بارے معمول کیا تھا؟ ہاں, جیسے میں نے بھی کہا کہ ہم لوگ تو عمومی طور پر ایک دفعہ سلام کہہ لیں, اول تو ہم صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں. جیسے میں نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کرو چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. یعنی کہ سلام جو ہے وہ ایک اتنی خوبصورت سمجھ لو کہ شعار بھی ہے, عبادت بھی ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ رضامندی کا اظہار بھی ہے, اور ساتھ ہی محبت کا ایک سلیقہ بھی ہے. تو صحابہ کرام کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ اگر کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے, یہاں تک کہ اگر درمیان میں کوئی دیوار یا درخت سے وہ ایک دوسرے جدا ہو جاتے تو واپس جب ایک دوسرے سے ملتے تو دوبارہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے تھے. صحیح. اچھا, تو نیکسٹ کویسچن ہے, سلام کس کس طرح کیا جا سکتا ہے اور ان طریقوں کا فرق کیا ہے, اور ان میں کس طریقے کی فضیلت زیادہ ہے؟ ہاں بیٹا, سلام جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم کہتے ہیں محمد, یا السلام علیکم کہتے ہیں. اس کو ایک اس کا جو معنی ہے بنتے ہیں عربی میں, اصل میں
جب کسی شے کے ساتھ کسی حرف کے ساتھ جو ہے یا لفظ کے ساتھ جو ہے الف لام لگ جائے جی تو ہم کہہ دیتے ہیں اسم معرفہ ہو گیا. ہاں جی ہمارے ہاں اسم معرفہ تو خاص کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ بڑا بدل جاتا ہے. عربی میں اگر ہم السلام کہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ چھوٹی سے لے کے بڑی ہر طرح کی سلامتی، یعنی چھوٹی سلامتیاں بھی اس میں شامل ہیں. یعنی کہ ایک آدمی کہتا ہے السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے میرے دوست جس کو میں تمہیں سلامتی بھیج رہا ہوں، جی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تجھے ہر طرح کی سلامتی ملے، چھوٹی بھی ملے بڑی بھی ملے، ہر طرح کی سلامتیاں جو ہیں وہ تجھے ملے. صحیح اگر دوسرا طریقہ ہے، اگر آپ کہہ دیتے ہیں سلام علیکم، جی اب اس میں عربی میں یہ اسم نکرہ ہے. اول تو یہ سٹارٹ میں عموماً بہت کام ہوتا ہے کہ ابتدا میں جو ہے نا اسم نکرہ ہے، بعض صورتوں میں آ جاتا ہے، لیکن سلام کا مطلب ہے بہت بڑی سلامتی. ٹھیک ہے، جی تو اب آپ نے ایک آدمی کو سلامتی کی بات تو دی، لیکن بہت بڑی سلامتی کی بات دی، لیکن بعض کا انسان کو چھوٹی سلامتیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو السلام علیکم میں چھوٹی سلامتیاں بھی آ جاتی ہیں اور بڑی بھی آ جاتی ہیں. جی تو سلام کے ساتھ بڑی سلامتی صرف آئے گی. چنانچہ یہ تھوڑا سا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں السلام علیکم میں فضیلت ہے کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی جو ہے شامل ہوتی ہے. صحیح. اچھا نیکسٹ کوشچن ہے، باہم سلام کرتے وقت کن آداب کا خیال رکھا جانا ضروری ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سی بات ہے کہ جب انسان جو ہے ایک دوسرے سے ملتے ہیں جی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سوار ہے تو اس کو جو ہے وہ پیدل کرنے والوں کو سلام کرنا چاہیے، اور اگر کوئی پیدل چل رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور اگر کوئی جو بچہ ہے تو وہ بڑے کو سلام کرے، اگر کوئی چھوٹی جماعت ہے تو وہ بڑی جماعت کو سلام کرے. تو یہ آداب جو ہے وہ سکھائے گئے ہیں جی تاکہ جو انسان جو ہے ان کے ساتھ ایک تعلق جو ہے ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، اور اس میں ادب اور آداب کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے تاکہ ایک دوسرے کا جو ادب اور لحاظ ہے اس کا جو بندہ خیال رکھے گا تو معاشرے میں موافقت پیدا ہوتی، محبت پیدا ہوتی. ٹھیک. اچھا، بچوں اور عورتوں سے سلام کرنے کے بارے شریعت کیا کہتی ہے؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ جو حدیث میں نے پہلے بیان کی ہے اس میں نبی علیہ السلام نے جیسے کہا نا کہ بچوں کو بچے جو ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں، لیکن ہمیں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جو ہمیں ملتی ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کھیل رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں سلام کیا. تو یعنی کہ یہ منع نہیں ہے کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹوں کو سلام نہ کرے. آپ علیہ السلام گئے اور آپ نے بچوں کو سلام کیا. اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جمعے کے روز ہم بہت خوش ہوتے تھے، اس لیے کہ جمعے کے روز ایک خاتون بڑھیا تھی، وہ اس دن چقندر کے ساتھ اور جو کا ایک ہمیں کھانا بناتی تھی. تو جب ہم جمعے سے فارغ ہوتے تھے تو ہم اس کے گھر میں جاتے تھے اور وہ کھانا ہمیں پیش کرتی، تو جب ہم ان کے گھر میں جاتے تو ہم اس کو سلام کرتے تھے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ سلام کیا جا سکتا ہے. اور اس طرح نبی علیہ السلام سے ایک حدیث بخاری شریف میں مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تمہیں جبرائیل علیہ السلام سلام کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ کہا آپ نے. تو اب اس سے بھی نظر آتا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے آپ کی طرف سلام کہا، لیکن چونکہ آپ اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے تو اس لیے آپ نے ان کے لیے صیغہ جو ہے وہ غیب کا استعمال کیا. صحیح. اچھا، تو میرا نیکسٹ کویسچن ہے، کفار و مشرکین سے سلام کرنے کی کیا مشروعیت ہے؟ نیز کفار و مسلمین کی ملی جلی مجلس میں سلام کا کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے کفار کے بارے میں، چونکہ بعض اوقات اس میں تھوڑی سی کراہت کا اہتمام ہے کہ پہل نہ کی جائے. کفار کو اگر آپ کافر کوئی یعنی کہ کرسچن جیسے ہمارے معاشرے میں مختلف کمیونٹیز رہتے ہیں، اگر وہ ہمیں سلام کریں تو اس کے بارے میں جواب اس کو بڑھا کے نہیں دینا. اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو وعلیکم کہہ کر بس اپنے بات کو ختم کر دیا جائے. صحیح. اچھا، تو نیکسٹ کویسچن ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی مدت تک انسان ایک دوسرے سے سلام نہیں کر سکتا؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
کوئی مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان سے وہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ اپنے کلام کو منقطع نہیں کر سکتا. تو گویا اگر کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ کسی سے منقطع رہے گا تو 3 دن سے زیادہ سلام کرنے کا جو اس کو مقاطعہ کی اجازت نہیں ہے. صحیح. اچھا تو نیکسٹ کویشچن ہے مجلس یا مجمع میں اکٹھے اور بیٹھتے وقت سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں، مجلس میں جو آپ علیہ السلام نے ہمیں ادب سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مجلس کی طرف آئے چاہے وہ تھوڑے لوگ ہیں یا زیادہ لوگ ہیں جی تو ان میں سے اگر زیادہ لوگ ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ سلام کرے اور وہ ساروں کی طرف سے کفایت کر جائے گا. اس طرح مجلس میں جو جب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے بھی ایک آدمی سلام کا جواب دے دے تو وہ ساروں کی طرف سے کفایت کر جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مفہوم ہے کہ جب تم کسی مجلس میں آؤ اور وہاں پہ سلام کرو اور اگر تم بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے دوبارہ اٹھ کے جاؤ تو پھر واپسی پہ بھی سلام کرو. ٹھیک. اچھا تو نیکسٹ کویشچن ہے سلام کرنے میں سبقت یا پہل کرنے اور بہتر جواب دینے کی فضیلت کیا ہے؟ ہاں، اس میں بہت بڑی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہمیں معمول نظر آتا ہے اس لیے آپ سب سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ آپ ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے. تو اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ جب بھی سلام میں کوشش کریں کہ وہ دوسرے کو سلام پہلے کرنے کی کوشش کریں اور اس کے اوپر بہت بڑا اجر ہے. صحیح. اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سلام جو ہے اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں کہ بڑھاوا کرنا یا جیسے قرآن مجید کی میں نے آیت کا حوالہ دیا تھا کہ جب تم کسی کو سلام کرو تو سلام کرتے وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یا تو بہتر انداز میں اس کو جواب دو اور اگر بہتر جواب نہیں دے تو کم از کم اس کے برابر دو. صحیح. اب آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ تشریف فرماتے تو ایک آدمی ہے تو اس نے السلام علیکم کہا تو آپ نے اس کا جو اس کا جواب جو ہے وہ دیا وعلیکم السلام. ایک آدمی پھر ایک صحابی آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آپ نے کہا کہ پہلے آدمی کو کتنی 10 نیکیاں ملی اور دوسرے آدمی نے 2 لفاظ استعمال کیے اس کو کتنی ملی 20 نیکیاں ملی. ایک اور صحابی آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اب اس کو آپ نے فرمایا کہ 30 نیکیاں ملی. تو اب دیکھیں کہ الفاظ میں اس میں دعا کے الفاظ شامل کرتے جائیں گے تو اس میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا جائے گا. تو اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ دعا بھی شامل ہو رہی ہے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے اور آپ بھی عام زندگی میں بھی دیکھ لیں کہ جب ہم کسی سے جب بات کرتے ہیں اس کو ہم دعا دیتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو جو ہے وہ اور خوشحال کرے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے تو ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے یہ بندہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے ہم سے دعا کر رہا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک احسان فرمایا ہے کہ جب بھی مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو وہ آتے ہی ایک دعا سے یا ایک سے زیادہ دعاؤں سے اس کے ساتھ آغاز کریں. جی. اچھا تو نیکسٹ کویشچن ہے بد دعا کی صورت میں سلام پر کیسے جواب دیا جائے؟ ہاں، نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ انہوں نے جب آپ سے یہ کہا تو آپ نے اس کو لعنت بھیجی اور انہوں نے کہا کہ تمہیں موت آئے تو آپ کو بڑا غصہ آیا تو آپ علیہ السلام صرف ایک سمپل سی بات کہی کہ وعلیکم یعنی کہ جو تم نے میرے اوپر یہ موت کی یہ تمہارے اوپر ہے. تو بعد میں سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ ان کی بد دعا تو میرے لیے قبول نہیں کرے گی البتہ میں نے جو ان کے لیے دعا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبول کریں گے. ٹھیک. نیکسٹ کویشچن ہے بہت زیادہ لوگ مل کر کسی جگہ پر جائیں تو کیسے سلام کریں؟ وہ میں نے ابھی پہلے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ جب زیادہ لوگ کسی جگہ پہ جائیں تو اگر سارے لوگ السلام علیکم کہیں گے تو وہ ایک بہت زیادہ عجیب سی بات ہو جائے گی. تو اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کہ ادب یہ ہے کہ جب زیادہ لوگ کہیں جائیں تو ان میں سے کوئی ایک آدمی جو ہے ان ساروں کی طرف سے السلام علیکم کہہ دے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے تو وہ ساروں کی طرف سے سلام ہو جائے گا. صحیح. غائب شخص کا سلام پہنچانا اور اس کا کس طرح جواب دیا جائے؟ جیسے میں نے آپ کو ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں جبرائیل علیہ السلام سلام کہتے ہیں تو آپ نے اس کے جواب میں کہا تھا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. تو یعنی کہ جب غائب آدمی ہو
تو اس کے لیے یہ سلام اس طریقے سے کہنا چاہیے. تو یا کبھی جو لانے والا ہے اس کو بھی غائب آدمی سے باہر سے آیا ہو تو اس میں کہا جاتا ہے کہ وعلیکہ وعلیہ السلام، یعنی تم پر بھی سلام ہو اور اس پر بھی سلام ہو جس نے میرے اوپر طرف سلام بھیجا. بالکل. قریب شخص سے اشارے سے سلام کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دور جاتے شخص سے ہاتھ سے اشارہ کرتے وقت کیا کرنا ضروری ہے؟ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل میں جو اشاروں سے جو ہاتھ کے اشارے سے سلام کو پسند نہیں فرمایا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کرسچن تھے وہ بھی ہاتھ کے اشارے سے کرتے تھے اور جو یہود تھے وہ بھی اپنے انگلیاں اس طرح سے لوگوں کے سامنے کرتے تھے. تو اس کے اندر کوئی دعا یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. آپ علیہ السلام نے السلام علیکم، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جو سنت تھی اس کا آپ نے احیا کیا. اور البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مسلمان دور سے کہیں جا رہا ہے اور دوسرے مسلمان کو وہ پہچانتا ہے تو اس کو سلام کرنا چاہتا ہے تو وہ دائیں ہاتھ سے اشارہ کرے اور ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنے منہ سے کہے بھی. اور جس کو اشارہ پہنچ گیا ہے اس کا بھی کام ہے وہ صرف اشارے پہ اگر قائم نہ رہے بلکہ اس کا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح. گھر میں داخلے کی اجازت کا طریقہ اور داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ سورہ نور میں رب کریم کی ذات مبارکہ نے کہا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں پہ سلام بھیجو. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھر میں بچے جب لوگ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں باہر سے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، جیسے گھر میں آتے ہیں ان کے منہ سوجے ہوئے ہوتے ہیں. حالانکہ گھر جو ہے آرام کی سکون کی جگہ ہے، وہاں پہ مرد کو، بچے کو، بیٹے کو جو بھی گھر سے باہر سے گھر میں آ رہا ہے یا کوئی خاتون گھر میں آ رہی ہے تو وہ ان کے اوپر سلامتی بھیجے اور اچھے طریقے سے متبسم انداز سے جو ہے وہ گھر میں داخل ہو. کیونکہ گھر میں داخل ہوتے وقت یہ ایک اجازت نامہ بھی ہے کہ گھر سے باہر بندہ ہو تو وہ اگر دروازہ نوک نہ کرنا ہو تو باہر سے السلام علیکم کہے، تو کم از کم 3 مرتبہ وہ کم از کم کہے تو یہ ضروری ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ اور فرشتوں پر سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں، اس میں امام بخاری علیہ رحمہ جو ہے وہ ایک حدیث لے کر آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے شروع میں نماز صحابہ کرام سے کہی تو انہوں نے کہا کہ التحیات جو ہے جو تشہد کہتے ہیں اس میں آپ جو ہے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر جو ہے وہ آپ سلامتی بھیجیں. تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ پر سلامتی ہو اس کے بندوں سے پہلے، پھر ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام پہ سلام بھیجتے، پھر ہم حضرت میکائیل، اور اس طرح سے ایک روایت کا جو آگے چلتا ہے مفہوم. نبی علیہ السلام نے جب نماز ختم کی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ تو خود سلام ہے، اس کا یہ نامی ہے، تو اللہ پہ تو سلامتی اس طرح سے نہیں بھیجی جا سکتی. چنانچہ اس طرح کہا کریں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یعنی کہ میری تمام تر جو مناجات ہیں، جو بھی میری عاجزیاں انکساریاں ہیں اور جو بھی میرے نیکیاں ہیں وہ اللہ کریم کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سلامتی نہیں بھیج سکتے جو ہم عام انسانوں کے لیے بھیج سکتے ہیں. اللہ کے سامنے تو انکساری ہے. ہاں، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ باقی جتنے اگر یہ آپ پڑھیں گے تو اللہ پر جو اللہ کے شان کے لائق ہے وہ چیز پہنچ جاتی ہے، اور باقی تمام جو کائنات میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کے اوپر یہ سلام پہنچ جاتا ہے. صحیح. سلام کا عملی پہلو یعنی خط لکھتے وقت اور ٹیلی فون کرتے وقت سلام کا کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ آپ نے بیٹا دیکھا خط و کتابت بھی ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے. تو اس میں بھی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ خط کا آغاز جو ہے ہم لوگ عمومی طور پر السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے کرتے ہیں. ہمارے ہاں ٹیلی فون کرتے ہوئے بھی کئی لوگ تو وہی جیسے ہمارے پاس ایک رواج چلتا آ رہا ہے وہ انگریز طرز کے اوپر ہیلو کہتے ہیں. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم جب سلام کریں، ٹیلی فون ہم کریں تو جب بات کریں تو سب سے پہلے السلام علیکم کہیں اور ہیلو کی بجائے یہ اس کو ترجیح دی جائے تو زیادہ مناسب ہے. اس سے یہ کہ وہ جیسے ہم آپس میں ملتے ہیں بیسیکل تو یہاں پر ملاقات ہو رہی ہے تو پہلے اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں. اس طرح سننے والا بھی پہلے
جو بات ہے وہ اس کا جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک. لاسٹ کویشچن ہے رفع حاجت کے وقت سلام کرنے کا کیا حکم ہے؟ ہاں، اس حوالے سے نبی علیہ السلام سے جو ہمارے پاس روایت آتی ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام آپ پیشاب فرما رہے تھے تو انہوں نے سلام کیا تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ نے رفع حاجت سے فارغ ہوئے اور آپ نے اپنا تیمم کیا، ایک روایت میں تھا کہ وضو کیا، تو اس کے بعد اس کا جواب دیا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی بات جو شاید میں کہنا پہلے میرے ذہن میں نہیں رہی، وہ یہ ہے کہ سلام کی جو ایک حقیقت یاد رکھیں کہ بنیادی طور پر جب دو افراد ملیں تو اصل میں انہوں کہنا چاہیے السلام علیکہ وعلیک السلام. ہاں، تو اب اگر جو ہم روٹین میں کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس وقت آدمی کو پھر نیت کرنی چاہیے کہ بھئی میرے ساتھ جو ہے نا یہاں پر جو فرشتے بیٹھے میں ان کو بھی سلامتی بھیج رہا ہوں. صحیح. تو اس صورت میں السلام علیکم وعلیکم السلام ہر موقع پہ ہر طرح سے کہا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال جو ہے وہ ہمیں ہر موقع پر ہر طریقے سے جو سلام کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بہتر طریقے سے سلام کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے سے ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ میں اس کو اتحاد کا اور یکجہتی کا جو ہے ذریعہ بنائے، محبت کا ذریعہ بنائے، اور مسلمان جو ہیں اس شعار کو اختیار کرنے والے بن جائیں. ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے اور اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. انشاءاللہ اب آپ سے کسی اور اہم موضوع پر دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.